ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ ایسے ہی چند بازیگروں کا قصہ عبرت جو خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے اور لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے پھر رہے تھے۔ یہ حوث زر میں مبتلا لوگ معاشرے میں خوف و دہشت پھیلا رہے تھے، اور پھر ان کا سامنا ہوا انسپکٹر کبیر جیسے ایماندار قانون کے محافظ سے، جس نے انہیں ان کی اصل جگہ پہنچایا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم اے راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انوکھی چال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سانحے اچانک ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ سوئے ہوئے ذہنوں کے لیے فائرنگ کی آواز بڑی سنسنی خیز تھی، لیکن ہم سب جاگ کر ایک دوسرے سے استفسار حال کرنے لگے۔ اسی وقت پیچھے سے دروازہ زور سے بجا اور سب چونک پڑے۔ شاید پڑوس میں ڈاکہ پڑا ہے۔ اتنی دیر میں بھائی جان نے دروازہ کھول دیا اور ہماری ایک پڑوسن سہمی ہوئی اپنی خوبصورت بچی کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ اس کا حال بگڑا ہوا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے ہمیں بچا لیجئے، خدا کے لیے۔ اسے اندر بلا لیا گیا۔ پاپا نے پولیس کو فون کر دیا تھا اور ہم ان خاتون سے استفسار حال کرنے لگے۔ پاپا جج کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور اب انہوں نے وکالت شروع کر دی تھی۔ عدالت اور وکالت دونوں میں دیانت داری ان کا اصول تھا، اسی لیے ہمارے گھر میں تنگ دستی کا راج تھا۔ بھائی جان قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس حال میں بھی ہمارے گھر کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ امی کچن میں چائے بنا رہی تھیں کہ دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ شاید پولیس آ گئی، پاپا نے کہا اور دروازے کی سمت بڑھے، لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹے۔ عورت کے لبوں سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ ایک دراز قد شخص پستول تانے ہوئے پھرتی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چہرے کو رومال سے پوشیدہ کر رکھا تھا۔ زندگی پیاری ہے تو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، اس نے کرخت انداز میں دھمکی دی۔ ہمیں صرف اس عورت اور لڑکی کی ضرورت ہے۔ ہم سب سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ لڑکی نے اپنی ماں سے چمٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ خدا کے لیے رحم کرو جاوید، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے گڑبڑا کر التجا کی۔ تمہارے شوہر نے غداری کی ہے، اگر رحم چاہتی ہو تو بتلا دو کہ مال کہاں ہے۔ میں نازیہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چلو اٹھو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس نے پستول سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے بھائی جان نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ پستول نقاب پوش کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ اور بھائی جان گتھم گتھا ہو گئے۔ کشمکش میں حملہ آور کا رومال چہرے سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا۔ بھائی جان نے اسے پوری قوت سے اچھال دیا، لیکن وہ پھرتی کے ساتھ سنبھلا اور دوبارہ جھپٹا۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور حملہ آور لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ بابا نے زمین پر گرا ہوا پستول اٹھا کر فائر کر دیا تھا۔ گولی حملہ آور کے کان کو چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم سمجھ سکتے، دو اور حملہ آور اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور پھر اپنے ساتھی سمیت باہر نکل گئے۔ پولیس جب ہمارے مکان میں پہنچی تو میں اپنے پاپا اور بھائی جان سے محروم ہو چکا تھا۔ امی کچن میں تھیں اس لیے بچ گئیں، اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی اپنی ماں کی لاش سے چمٹ کر رو رہی تھی۔ چشمے زدن میں ہمارا مختصر سا خاندان غم و اندوہ کی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ یہ بات بہت پرانی ہے، لیکن دل پر اس رات کا ایک ایک لمحہ نقش ہے۔ نازیہ کے والد ایک دوا ساز کمپنی میں چیف کیمسٹ تھے۔ ان کا نام شکور احمد تھا۔ پولیس کی تفتیش جاری رہی۔ ہم کو صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ ان کو یہ شک تھا کہ نازیہ کے والد شکور احمد صاحب نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ کرنے والے کسی گروہ کے انتقام کا نشانہ بنے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تحقیقات ٹھنڈی پڑ گئیں، اور اچھی بات یہ تھی کہ نازیہ کے کسی رشتہ دار کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ ہم غم نصیب ماں بیٹوں پر اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی آن پڑی۔ غم کا گھاؤ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ منمل ہو جاتا ہے۔
امی نے کسی نہ کسی طرح میری تعلیم جاری رکھی۔ ہمارے گھر سے قریبی اسکول تھا۔ نازیہ کو انہوں نے اسی اسکول میں داخل کرا دیا۔ 10-11 برس کی نازیہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کی فرد بن گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، شوخی اور ذہانت نے اسکول میں اس کو اور بھی دل پسند بنا دیا۔ میں اور امی دونوں اسے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نازیہ اتنی بڑی ہو گئی کہ ہماری محبت نے بھی گہرے جذباتی پیار کی شکل اختیار کر لی۔ ہم اپنے ماضی کو بھول کر ایک نئے شادماں مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے قانون کا امتحان پاس کر لیا تھا اور پاپا کے ایک دوست وکیل کی کمپنی میں جونیئر وکیل کی حیثیت سے کام شروع کر دیا تھا۔ امی کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ نازیہ اب ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، اور میں ان کا مطلب خوب سمجھ رہا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ ماضی کے خون چکا حادثے کے سبب یا منشیات سے فطری نفرت بہر نو، میں نے جنون کی حد تک منشیات کے خلاف ایک قانونی مہم کا آغاز کر رکھا تھا، اور حکومت نے شاید اسی لیے مجھے اس کمپنی کا چیئرمین بنا دیا تھا جو منشیات کے مہلک اثرات کے پیش نظر ایک اصلاحی مہم چلا رہی تھی۔ اس سلسلے میں میری مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ نازیہ میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ امی روزانہ اسے اسکول تک پہنچانے خود جایا کرتی تھیں۔ مجھے اس کا شدت سے احساس تھا اور آمدنی بھی معقول ہونے لگی تھی، اس لیے میں کسی ملازمہ کی تلاش میں تھا۔ گھر پہنچا تو ایک ادھیڑ عمر عورت کو بیٹھے دیکھا جس سے نازیہ بڑی محبت سے باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ نے فوراً ہی تعارف کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ نازیہ کی بوا جی تھیں۔ واردات والی رات کسی طرح جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور پھر کسی بیگم صاحبہ کے یہاں ملازم ہو گئی تھیں۔ پولیس کی تحقیقات کے دوران وہ ڈر کے مارے سامنے نہیں آئیں اور بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد وہ ملازمت کی تلاش کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے فوراً درخواست کی اور گلشن آرا بیگم ہمارے ہاں ملازمت پر رضامند ہو گئیں۔ اس کے تیسرے دن کی بات ہے۔ امی اپنے ساتھ گلشن آرا کو لے کر نازیہ کا اسکول دکھانے روانہ ہوئیں تاکہ آئندہ سے نازیہ اپنی بوا جی کے ساتھ اسکول آنے جانے لگے۔ صبح کا وقت تھا اور وہ تینوں سڑک پار کرنے کے لیے کھڑی تھیں۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر سیاہ رنگ کی آسٹن کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا انجن چل رہا تھا۔ رش کم ہوا۔ میری امی نازیہ اور گلشن آرا تیزی سے جیسے ہی سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھیں، سڑک کے درمیان پہنچی تو دوسرے کنارے پر کھڑی ہوئی کار پوری رفتار سے اسٹارٹ لے کر ان کی سمت جھپٹی۔ قریبی گزرتے ہوئے ایک شخص نے چونک کر ادھر دیکھا۔ گلشن آرا بیگم نے گھبرا کر سامنے آتی ہوئی کار کو دیکھا جو سر پر پہنچ چکی تھی۔ موت سے نجات ممکن نہ تھی۔ انہوں نے پوری قوت سے نازیہ کو آگے دھکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ آسٹن گلشن آرا اور امی کو رونتی ہوئی گزر گئی، لیکن نازیہ بچ گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ نازیہ اور میرے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنی جان ہلکان کر دی، لیکن ہم لاچار تھے۔ ایک بار پھر پولیس اس قاتل ڈرائیور اور کار کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ حادثے کے واحد گواہ نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ شہر میں موجود تمام سیاہ آسٹن کاروں میں سے کسی کا نمبر وہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے سال بعد میں نے نازیہ سے شادی کر لی۔ اب اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا ہمارا کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ بیگم فرحانہ ہمدانی شہر کے مختلف فلاحی اداروں کی سرپرست تھیں۔ ان کے شوہر ڈاکٹر ہمدانی ملک کے مشہور ڈاکٹر اور ماہر نفسیات تھے۔ وہ بہرام کالونی کے خوبصورت سے بنگلے میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر ہمدانی کی شہرت میں ان کی بیگم کی فلاحی سرگرمیوں کو بڑا دخل تھا، کیونکہ شہر کا شاید ہی کوئی فلاحی ادارہ یا سرگرمی ایسی ہو جس میں بیگم فرحانہ ہمدانی کا عمل دخل نہ رہا ہو۔ وہ ہر غریب اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ باپ نے جو کچھ جائیداد چھوڑی تھی اور شوہر جو کچھ کماتے تھے، اس کا بیشتر حصہ وہ لوگوں کی امداد میں خرچ کر دیتی تھیں۔ شہر کا ہر آدمی اور حکومت کا ہر افسر ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس رات بیگم ہمدانی اپنے بنگلے میں تنہا تھیں۔ ان کے شوہر ایک تقریب میں شرکت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔
بیگم ہمدانی اپنے دفتر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی کچھ لکھ رہی تھیں۔ یہ کمرہ ان کی فلاحی سرگرمیوں کے ریکارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ خط لکھ کر انہوں نے لفافے میں بند کیا اور پھر ڈائری اٹھا کر دوسرے دن کی مصروفیت دیکھنے لگیں۔ وہ بہت تھک گئی تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر ہمدانی دیر سے واپس آئیں گے۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہیں۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ بتلا رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں۔ پھر انہوں نے ایک انگڑائی لی اور ان کے لبوں پر ایک پرعزم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے ایک سایہ عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا اور اتنی خاموشی سے چلتا ہوا دروازے پہنچا کہ بیگم ہمدانی کو ذرا سی آہٹ بھی محسوس نہ ہو سکی۔ وہ اپنی کرسی پر دراز تھیں۔ ان کی پشت دروازے کی سمت تھی اور وہ بڑی پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ کسی مشکل فیصلے پر پہنچنے کے بعد ان کو اسی طرح خوشی ہوتی تھی۔ سایہ آگے بڑھا لیکن اسی لمحے گھنٹی کی تیز آواز گونجی۔ بیگم ہمدانی اچھل پڑی، سایہ بھی اچھل پڑا اور وہ دروازے کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ چند لمحے کسی سے باتیں کرتی رہیں اور پھر انہوں نے غصے سے کہا، نہیں نہیں جناب، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، گونگے بہرے بچوں کا اسکول اس جگہ سے ہرگز منتقل نہیں ہوگا۔ نہیں، ہمیں اس سے بڑی جگہ نہیں چاہیے۔ تقریباً 15 منٹ تک سائے کو انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد بیگم ہمدانی نے ریسیور رکھا، رومال اٹھا کر پسینہ صاف کیا اور پھر اچانک انہوں نے آہٹ سنی۔ وہ پھرتی سے گھومی لیکن حملہ آور نے موقع نہیں دیا۔ پہلے وار پر وہ درد سے چیخ اٹھی تھیں لیکن حملہ آور جنون کے عالم میں وار کر رہا تھا۔ کرب اور اذیت کے عالم میں انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، لیکن پے در پہ وار کے بعد انہیں اس کا بھی احساس نہ رہا۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گریں اور ساکت پڑی رہیں۔ حملہ آور نے چین لپیٹ کر جیب میں رکھی اور اسی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ چار دیواری کی آڑ لیتا ہوا گیٹ کی سمت بڑھا لیکن پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی شخص سائیکل پر ادھر آ رہا تھا۔ جب وہ گیٹ کے سامنے پہنچا تو حملہ آور نے اسے پہچان لیا۔ وہ پولیس کا صوبیدار قمر زمان تھا جو اس علاقے کا گشت کر رہا تھا۔ صوبیدار جمور سے آگے بڑھ گیا تو حملہ آور نکلا اور تاریکی میں کھڑی سیاہ آسٹن میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ نازیہ کے لیے اب زندگی کا واحد سہارا تیمور تھا۔ وہ تیمور سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ تیمور کے پاپا، بھائی، ماں، سب کی موت اسی لیے واقع ہوئی تھی کہ انہوں نے نازیہ اور اس کی ماں کو پناہ دی تھی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی اور پھر تیمور نے اسے اپنا کر، اس سے محبت کر کے، اسے شریک زندگی بنا کر ہمیشہ کے لیے خرید لیا تھا۔ وہ اپنے مجازی خدا کی پرستش کرتی تھی۔ وہ شریک زندگی بھی تھی اور شریک غم بھی۔ تیمور کے ساتھ وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی اور یہی حال تیمور کا بھی تھا۔ ان کی زندگی اتنی شادماں اور مسرور گزر رہی تھی کہ کبھی کبھی نازیہ کو خوف آنے لگتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھتی تھی کہ کہیں اس کو بھی بد نصیبی کی نظر نہ لگ جائے۔ ادھر کچھ عرصے سے تیمور بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر ہی اس نے آبائی مکان بیچ کر شہر کے مرکزی علاقے میں ایک فلیٹ لے لیا تھا۔ یہاں تنہائی میں بھی نازیہ کا دل نہیں گھبراتا تھا۔ تیمور کے انتظار میں وہ دریچے کے پاس بیٹھ کر دل بہلا لیا کرتی تھی۔ تیمور نے منشیات کے خلاف جو جہاد شروع کیا تھا، اس نے جلدی اسے بڑی شہرت عطا کر دی تھی۔ حال ہی میں اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ حکومت کو روانہ کی تھی اور اس سلسلے میں اس نے بڑے حیرت انگیز حقائق کا انکشاف کیا تھا۔ نازیہ نے گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھا تھا۔ وہ تیمور کے لیے خود ہی کھانا پکاتی تھی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی نئی ڈش تیار کرے۔ لباس تبدیل کر کے وہ زینے سے نیچے اتری تھی کہ ڈاکیے نے اسے سلام کیا اور 2 خط ہاتھ میں تھما کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے لفافے پر نظر ڈالی۔ ایک خط امریکہ سے آیا تھا۔ یہ یقیناً تیمور کے دوست شاہ نواز کا ہوگا۔ اس نے دوسرا لفافہ دیکھا اور پتہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیگم نازیہ تیمور۔ آج تک اسے کسی نے خط نہیں لکھا تھا بھی کون جو اسے لکھے؟ حیرانی کے عالم میں اس نے لفافہ چاک کیا۔
اندر سے ایک چھوٹا سا پرزہ نکلا جس پر صرف ایک جملہ تحریر تھا: تیمور تم سے بے وفائی کر رہا ہے۔ نازیہ سکتے کے عالم میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تیمور کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ حواس بحال ہوئے تو وہ سوچنے لگی کہ ایسا بھیانک مذاق کون کر سکتا ہے۔ اس نے لفافے کو دوبارہ دیکھا۔ نام اور پتہ اسی کا لکھا ہوا تھا۔ تحریر ٹائپ کی ہوئی تھی اور انگریزی میں تھی۔ بس ایک جملہ جو نشتر کی طرح دل میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا، وہ یہی تھا: دستخط کسی کے نہ تھے۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کب تک وہ اس عالم میں کھڑی رہی۔ بے شک کچھ دنوں تک تیمور رات کو دیر سے آنے لگے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کتنے مصروف رہے تھے۔ نہیں، یہ کسی کی شرارت ہے۔ وہ تیمور کو اس خط کے بارے میں ہرگز نہیں بتلائے گی۔ اور تیمور اس روز بہت پہلے آ گیا تھا۔ وہ بے حد خوش بھی تھا۔ کھانا اس نے بڑی تعریف کر کے کھایا اور کھانے کے بعد پہلی مرتبہ نازیہ کو ساتھ لے کر پکچر دیکھنے بھی گیا۔ نازیہ کے دل کے سارے وسوسے مٹ گئے۔ اس نے تیمور سے خط کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تیمور صبح سویرے حسب معمول بیدار ہوا۔ نازیہ ناشتہ لے کر آئی تو تیمور نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ نازیہ، تمہیں گھر میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی کمی کا احساس ہوگا؟ جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے بتلا دوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ایک ننھے منھے تیمور کی۔ نازیہ کے رخسار شرم سے گلنار ہو گئے اور تیمور ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دفتر کے جانے کے بعد دیر تک نازیہ سنہرے مستقبل کی دنیا میں کھوئی رہی اور پھر پوسٹ مین کی آواز سن کر دروازے پر واپس آئی۔ اس روز ڈاک میں بہت سے خطوط آئے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا۔ رنگین لفافہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ تحریر بالکل نسوانی تھی اور بھینی بھینی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ اس نے دوسرا لفافہ اٹھایا تو دل ڈوبنے لگا۔ یہ مسز نازیہ تیمور کے نام تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ ٹائپ کی ہوئی بالکل ویسی ہی تحریر تھی۔ شوہر کی بے وفائی کا یقین نہ آیا ہو تو تیمور کے نیلے سوٹ کی جیبوں میں دیکھو۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خدایا، یہ بھیانک مذاق کون کر رہا تھا؟ اس نے سوچا۔ میں ہرگز تیمور کے سوٹ کی تلاشی نہ لوں گی۔ لیکن اضطراب اتنا بڑھا کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ مجبور ہو گئی۔ الماری کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سوٹ کو نکال کر باہر لے آئی، دونوں جیبوں کی تلاشی لیتے ہوئے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چوری کر رہی ہے۔ اور پھر ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو ناک سے ٹکرائی، بالکل ویسی ہی جیسی رنگین لفافے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ انگلیوں پر ہلکا ہلکا سفید پاؤڈر بھی لگ گیا تھا اور نازیہ پاؤڈر استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس نے اوپر کی جیب میں رکھا ہوا رومال نکالا۔ سفید رومال پر جگہ جگہ لپسٹک کے داغ نمایاں تھے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انسپکٹر کبیر تیمور کے بھائی کے کلاس فیلو اور دوست تھے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے باپ اور بھائی کی موت کے بعد سے ہی ان کے قتل کی تفتیش ذاتی طور پر کر رہے تھے، اور اس کی ماں اور گلشن آرا کے قتل کی فائل انہوں نے خود اپنے پاس منگوا لی تھی۔ وہ اسپیشل برانچ کے ایسے افسروں میں شمار ہوتے تھے جو پیچیدہ کیسوں کا سراغ لگانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور تیمور ان سے بلا تکلف مدد لے سکتا تھا۔ تیمور نے انہیں فون کیا تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کمال ہے میاں تیمور، میں تو تم کو خود فون کرنے والا تھا، لیکن ابھی انسپکٹر نے بیگم ہمدانی پر قاتلانہ حملے کی افسوسناک خبر سنائی، اس لیے دیر ہو گئی۔ بیگم ہمدانی؟ تیمور نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ وہ اس کی تحقیقاتی کمیٹی کی ممبر تھیں۔ کیا ہوا ان کو؟ یہی معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو بچ گئی ہیں، لیکن حالت تشویشناک ہے، اسپتال میں بے ہوش پڑی ہیں، کبیر نے بتلایا۔ تم بتلاؤ، کیسے فون کیا؟ مجھے آپ سے ایک ذاتی مسئلے پر مشورہ کرنا ہے۔ کیا آپ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا سکتے ہیں؟ مشکل ہے، تم ایسا کرو کہ تیمور
رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، بیوی میں کے گئی ہوئی ہے، اطمینان سے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ 8:30 بجے گھر آ جاؤ، پتہ تو یاد ہے نا؟ ہاں اچھی طرح، تیمور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر 8:30 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تیمور نے ریسیور رکھ دیا اور بیگم ہمدانی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس جیسی نیک اور غریب پرور خاتون پر کون قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا؟ انسپکٹر کبیر نے بہرام کالونی میں پہنچنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ بیگم ہمدانی کے بنگلے پر پولیس والوں کا قبضہ تھا۔ علاقے کا انسپکٹر وہاں موجود تھا۔ اس نے کبیر کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، یہ بیگم صاحبہ کا کمرہ ہے جہاں ان پر حملہ ہوا ہے۔ میں نے ہر چیز اسی طرح رہنے دی ہے۔ چھوٹے سے کمرے کا سارا سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ کرسی الٹی ہوئی تھی، ایک سمت کاغذات اور پرانے اخبارات کا ڈھیر جلا پڑا تھا۔ رجسٹر اور کتابیں پھٹی پڑی تھیں۔ لگتا تھا کہ حملہ آور نے واردات کے بعد کمرے میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ بیگم ہمدانی کا کیا حال ہے؟ کبیر نے پوچھا۔ اب تک بے ہوش ہیں۔ ڈاکٹر ہمدانی ان کے پاس خود موجود ہیں۔ حملے کے وقت وہ کہاں تھے؟ کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ دونوں علاقے میں بڑی عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص کو اس حادثے پر غم و غصہ ہے۔ کبیر ریک پر رکھی ہوئی ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ تصویر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی تھی۔ یہ کون ہے؟ بیگم ہمدانی کی بھتیجی نوری۔ والدین کے انتقال کے بعد بیگم صاحبہ نے ہی اس کی پرورش کی۔ بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حملہ آور نے اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ کبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہمدانی حملے کے وقت کس دعوت میں شریک تھے؟ ڈاکٹر فراز کی ڈنر میں، انسپکٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تصدیق کر لی ہے۔ واردات کا پتہ کیسے چلا؟ صوبیدار قمر زمان گشت پر تھا۔ 11 بجے کے قریب اس نے بنگلے سے دھواں اٹھتے دیکھا تو اندر آیا اور بیگم صاحبہ کو زخمی حالت میں بے ہوش پایا۔ قمر زمان نے بتلایا اور تقریباً 15 منٹ پہلے وہ بنگلے کے سامنے سے گزرا تھا تو ایک سیاہ آسٹن بنگلے کے قریب کھڑی دیکھی تھی۔ سیاہ آسٹن؟ کبیر نے چونک کر کہا۔ یہ صوبیدار کہاں ہے؟ باہر موجود ہے، کبیر نے جواب دیا۔ کوئی چیز چوری ہوئی ہے؟ نہیں، اس کمرے کے علاوہ حملہ آور نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس بری طرح بیگم ہمدانی کو زخمی کیا گیا ہے، اس سے واردات چوری کی معلوم نہیں ہوتی۔ کمرے میں پرانے اخبارات کے تراشوں کی جلی ہوئی فائلیں اور کاغذات کا انبار نظر آ رہا تھا۔ ایک تراشے پر نظر پڑتے ہی کبیر نے اسے اٹھا لیا۔ یہ اس واردات کی خبر تھی جس میں تیمور کے والدین ہلاک ہوئے تھے۔ چیف کیمسٹ شکور احمد کی پراسرار گمشدگی خبر کا عنوان تھا۔ پھر یہ ہدایت دے کر باہر آ گیا، چلے ہوئے کاغذات کی چھان بین کے لیے اسپیشل برانچ کے ماہرین کو بلوا لیا جائے۔ وہ باہر نکلا تو صوبیدار قمر زمان نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میں گشت سے واپسی پر جب بنگلے کے قریب پہنچا تو اندر سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اگر میں ذرا دیر بعد پہنچتا تو آگ نے پورے کمرے کو لپیٹ میں لے لیا ہوتا۔ میں نے کچن سے پانی بھر کر آگ بجھائی تو دھواں کم ہوا اور بیگم صاحبہ زخمی حالت میں پڑی نظر آئیں۔ میں نے فوراً ایمبولینس کے لیے فون کیا اور پتا نے اطلاع دی۔ تم نے واقعی بڑی مستعدی کا ثبوت دیا قمر زمان، کبیر نے کہا۔ اور وہ آسٹن کار کا کیا قصہ ہے؟ واردات سے پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو وہ کار بنگلے کے مخالف سمت تاریکی میں کھڑی تھی۔ میں نے ٹارچ جلا کر اس کا نمبر دیکھا، کار خالی تھی، لیکن میں ابھی موڑ پر ہی تھا کہ خیال آیا یہ کار مشتبہ لگتی ہے۔ میں واپس آنے کے لیے مڑا تو ایک پستہ قد شخص کو تیزی سے کار کی سمت جاتے دیکھا۔ وہ بیگم صاحبہ کے بنگلے کی سمت سے ہی آیا تھا اور پھر کار اسٹارٹ ہو کر تیزی سے روانہ ہو گئی۔ شاباش صوبیدار، تم جیسے ہوشیار چند اور صوبیدار بھی علاقے میں ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ کار کا نمبر کیا تھا؟ GPM 878۔ جناب، یہ سیاہ آسٹن تھی۔ شکریہ قمر زمان،
میں اپنی رپورٹ میں تمہاری مستعدی کی تعریف کروں گا، کبیر نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا۔ صوبیدار کا سینہ فخر سے اور پھول گیا۔ تیمور اس رات گھر پہنچا تو نازیہ میں پہلی بار تبدیلی محسوس کی۔ وہ بجھی بجھی، اداس اور خوفزدہ تھی۔ کھانے کے دوران بھی اس نے بہت کم بات کی، اور جب وہ دونوں کافی پینے بیٹھے تو اس نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے نازیہ، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ تیمور کے اصرار پر جواب دینے کے بجائے اس نے وہ زہریلے خطوط اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ان کو پڑھ کر وہ خود بھی چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ نازیہ کے دکھ کا اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، نازیہ، نازیہ میری زندگی، کیا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو؟ اس نے شکوہ بھری نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ میں آپ کی پرستش کرتی ہوں میری جان، تو پھر یقین کر لو کہ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی لڑکی سے پیار نہیں کیا اور نہ اب تک کسی لڑکی کو ہاتھ لگایا ہے، تیمور نے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ چند روز پہلے ایک معطر خط آیا تھا، میں نے اس کے لڑکے کو ٹریفک کے کیس میں بری کر دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں زہر بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیش نظر یہ ممکن ہے، لیکن تیمور، سنو نازیہ، ہمیں اس سازش کا مقابلہ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کرنا ہوگا۔ وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ نازیہ ایک دم رونے لگی۔ تیمور، 2 دن سے وہ مجھے فون بھی کر رہا ہے۔ تیمور نے اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھا تو تڑپ اٹھا۔ نازیہ، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے بدگمان نہیں کر سکتا، اس نے اس کو یقین دلایا۔ تم حوصلے سے کام لو۔ وہ چند لمحے آپ دیدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا دی، اور اس کے چہرے کا گرد و غبار دور ہو گیا۔ دوسرے دن تیمور نے دفتر جا کر انسپکٹر کبیر کو فون کیا، اور اس کے بعد جب نازیہ کو گھر پر فون کیا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تیمور، اس کا فون پھر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تیمور پر اعتبار نہ کرنا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے کہنے دو نازیہ، تم تیار رہنا، تیمور نے جواب دیا۔ ہم آج رات کسی سے ملنے چل رہے ہیں، کھانا وہیں کھائیں گے۔ کس سے ملنے چلیں گے؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ انسپکٹر کبیر سے۔ تیمور، کیا تم نے پولیس کو رپورٹ کر دی ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تیمور بے ساختہ ہنس پڑا۔ نہیں جان، وہ بھائی جان کے عزیز دوستوں میں سے ہیں، مجھے بہر صورت اس کمینہ خصلت بلیک میلر کا پتہ چلانا ہے۔ ٹھیک ہے تیمور، میں تیار رہوں گی۔ آواز کی مسرت کے باوجود تیمور نے اندازہ لگا لیا کہ وہ رو رہی تھی۔ نازیہ اتنی خوش تھی کہ اسے ایک لمحے کا انتظار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تیمور کی پسندیدہ ساڑی پہنی تھی، درجنوں بار آئینے کے سامنے جا کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا تھا، اور پھر کرسی گھسیٹ کر دریچے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر سڑک پر لگی ہوئی تھی۔ تیمور عموماً ٹیکسی پر آیا کرتا تھا۔ رات ہونے پر ٹریفک برائے نام رہ گیا تھا۔ اس نے سڑک کے پار کھڑی ہوئی ایک سیاہ اسٹن کار کو دیکھا، لیکن کوئی توجہ نہ دی، اور اچانک اس نے تیمور کو دیکھا جو اطمینان سے چلتا ہوا فلیٹ کی سمت آ رہا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرانے لگی، اور اسی لمحے اس نے سیاہ رنگ کی کار کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں، صرف سائیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ تاریکی میں کار ایک سیاہ درندے کی طرح تیزی سے جھپٹی۔ کمرے کی کھڑکی کے پٹ بند تھے، اس لیے نازیہ کو آواز سنائی نہیں دی، لیکن تیمور اس وقت سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا، اور کار تیر کی طرح اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ تیمور نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، بند دریچے کے شیشے کے پاس۔ اسے نازیہ کا چہرہ نظر آیا۔ خوشی سے وہ مسکرا دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی بے تابی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ سڑک پار کرنے سے پہلے اس کی نگاہ بھی کونے پر کھڑی سیاہ کار پر پڑی تھی، لیکن ٹریفک معمولی تھا، اور موڑ کی وجہ سے گزرنے والی کاریں بہت آہستہ رفتار سے گزر رہی تھیں۔ قریب ترین بجلی کا کھمبا کچھ فاصلے پر تھا، اور درمیان میں سڑک کے کنارے ایک گھنا درخت تھا، جس کی وجہ سے یہاں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے نازیہ کو زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا تھا اور دوڑنے لگا۔
کار کے انجن کی تیز آواز اسے سنائی دی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ تب کنکھیوں سے اس نے کار کو اپنی سمت جھپٹتے دیکھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں اور وہ بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ اس نے فٹ پاتھ کی سمت چھلانگ لگا دی۔ پشت پر ہلکا سا دھکا لگا، تکلیف کا معمولی سا احساس ہوا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے بعد اسے کچھ خبر نہ رہی۔ کار کا ڈرائیور اپنی تمام تر کوشش کے باوجود تیمور کو کچلنے میں ناکام رہا تھا، لیکن موڑ تک پہنچ کر اس نے کار کو بریک لگا کر تیزی کے ساتھ گھمایا۔ ایک بار پھر اس کا رخ بے ہوش پڑے تیمور کی سمت تھا، جو اب بے حس و حرکت تھا۔ اس کی زندگی ڈرائیور کے رحم و کرم پر تھی، لیکن نازیہ نے ہوش و حواس قائم رکھے تھے۔ تیمور کے بے ہوش ہونے سے پہلے وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی تو سیاہ رنگ کی کار ایک بار پھر پوری رفتار سے بے ہوش تیمور کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کا طاقتور انجن کسی درندے کی طرح گرج رہا تھا۔ نازیہ دہشت زدہ آواز میں چیخی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں! لیکن وہ جانتی تھی کہ اس بار اس کی چیخ بھی تیمور کو موت سے بچا نہ سکے گی۔ کار سیدھی تیمور کے بے حس و حرکت جسم کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسی لمحے معجزانہ طور پر برابر والی بلڈنگ کے گیٹ سے ایک کار باہر نکلی۔ سیاہ کار تیمور کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والی نیلے رنگ کی مرسیڈیز سے اس کی ٹکر یقینی تھی، لیکن سیاہ کار کی ڈرائیور نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ گھمایا۔ تیمور سے صرف چند گز کے فاصلے پر وہ مرسیڈیز کے بمپر کو چھوتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مرسیڈیز کے بریک چرچرائے۔ اس کا ڈرائیور کود کر باہر نکلا، لیکن سیاہ آسٹن اتنی دیر میں بغیر رکے دور نکل کر موڑ پر غائب ہو چکی تھی۔ نازیہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی چلا رہی تھی، تیمور، تیمور! او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ مرسیڈیز سے اترنے والا شخص بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ گھبرائیے نہیں، ہوش سے کام لیجیے۔ اس نے بلا تکلف نازیہ کا بازو پکڑ کر ایک سمت ہٹایا اور جھک کر تیمور کو دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل معمولی سی چوٹ آئی ہے۔ اتنی دیر میں کئی اور کاریں آ کر رک گئی تھیں۔ برابر کے فلیٹوں سے بھی آدمی نکل کر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص بیک وقت بول رہا تھا، بڑی خیر ہو گئی، بال بال بچے ہیں۔ وہ شیطان دوبارہ گاڑی چڑھانے کے لیے آیا تھا۔ پولیس کو خبر کرو، یہ قتل کی کوشش تھی۔ ایمبولینس کو فون کرو۔ ارے کوئی ہے؟ ارے کوئی ڈاکٹر کو تو بلا لاؤ۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مرسیڈیز کے ڈرائیور نے اٹھتے ہوئے کہا، گرنے سے پیشانی پر معمولی سی چوٹ آئی ہے، کار سے یہ بال بال بچ گئے۔ اس کا نمبر کسی نے نوٹ کیا؟ اس نے دانستہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ایک شخص غصے میں بولا۔ آپ لوگ بحث کے بجائے مدد کریں، مرسیڈیز ڈرائیور غصے سے بولا۔ انہیں اٹھا کر فلیٹ میں لے چلیں۔ دو آدمیوں نے سہارا دے کر تیمور کو اٹھایا اور اسی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تیمور، تیمور تم ٹھیک ہو؟ تیمور! نازیہ خوشی سے چیخ اٹھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر کئی لوگوں نے اسے سہارا دیا اور فلیٹ میں لے جا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ انسپکٹر کبیر بہت تھکا ہوا گھر پہنچا تھا۔ 8:30 بج چکے تھے، تیمور نہیں آیا تھا اور کبیر کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بیوی بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی، چائے بنائی اور کبیر کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ وہ آج بھی تمام دن مصروف رہا تھا۔ کل اسپتال پہنچ کر اس نے بیگم حمدانی کو دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ درندہ صفت حملہ آور نے اتنی بے دردی سے ان کو مارا تھا کہ سارا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ سر میں اتنے شدید زخم آئے تھے کہ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھیں۔ سر کو بچانے کی کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ اور کلائیوں کا بھرتا بن گیا تھا۔ ڈاکٹر حمدانی اپنی بیگم کے پاس موجود تھے، لیکن وہ بھی اس واردات پر روشنی نہ ڈال سکے۔ پولیس شہر کا چپا چپا چھان رہی تھی، لیکن یہ پراسرار سیاہ آسٹن کا کوئی پتہ نہیں تھا۔
کار کا نمبر بلا شبہ جعلی تھا اور اب تک یہ اندازہ بھی نہیں کیا جا سکا تھا کہ بیگم ہمدانی پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا۔ کبیر فکر مند بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ انسپکٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو کبیر، کیا آرام کر رہے تھے؟ آرام؟ ارے آرام اپنے نصیب میں کہاں انسپکٹر، ابھی ذرا دیر پہلے دفتر سے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ بولو کیا خبر ہے؟ ایک اہم سراغ ملا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ہم سب کو شدید حیرت ہے، بیگم ہمدانی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ بلیک میل؟ کبیر نے حیران ہو کر کہا، ان جیسی شریف خاتون کو تم کو یقین ہے؟ ہاں، جلے ہوئے کاغذات میں ایک چھوٹی سی ڈائری ملی ہے، اس کے کچھ صفحات جلنے سے بچ گئے ہیں۔ اس میں گمنام ٹیلی فون اور خطوط کا ذکر ہے جو گزشتہ 6 ماہ سے آ رہے تھے۔ وہ کسی کو ہر ماہ بھاری رقم بھی ادا کر رہی تھیں۔ اس وقت آ سکتے ہو؟ نہیں، میں نے کسی کو وقت دیا ہے، صبح تک انتظار نہیں کر لو گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیا ڈاکٹر ہمدانی کو اس بارے میں بتلا دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، ویسے بھی وہ اتنے پریشان ہیں، ان سے بھی بات صبح کر لینا مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ تیمور وقت کی پابندی ہمیشہ سختی سے کرتا تھا۔ کبیر کو حیرت تھی کہ آج کیا بات ہو گئی۔ فوراً ہی اسے جواب مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں انسپکٹر کبیر بول رہا ہوں۔ کبیر صاحب، میں نازیہ، مسز تیمور بول رہی ہوں۔ ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، کیا آپ فوراً یہاں تشریف لا سکتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں، کبیر نے کہا اور ریسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر کبیر بڑی توجہ کے ساتھ نازیہ سے حادثے کی تفصیل سنتا رہا۔ اسے اندازہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ نازیہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ یہ سن کر چونک اٹھا تھا کہ ایک بار پھر حملہ آور کار ایک سیاہ آسٹن تھی۔ نازیہ تفصیلات بتانے کے بعد اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کتنی بد اخلاق عورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، تیمور نے مسکرا کر مداخلت کی۔ انسپکٹر کو یاد ہوگا کہ دعوت انہوں نے کی تھی اور تم نے کھانا نہیں پکایا ہے۔ کبیر نے زور سے کہا لگایا۔ نازیہ نے اسے غصے میں گھورا۔ میں 15 منٹ میں پکا لوں گی، اس نے اپنی خجالت چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں نازیہ، کبیر نے جواب دیا، تیمور میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اس لیے تم بھی چھوٹی بھابھی ہو۔ کھانا نہیں، بس کافی اور ٹوسٹ بنا لو، ہم سب ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ تیمور کو غصے میں گھورتی ہوئی باہر کچن میں چلی گئی تو اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ نازیہ کو وہم ہو گیا ہے، یہ اتفاقی حادثہ تھا، بھلا کون مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں کبیر صاحب، مجھے وہم نہیں ہوا، نازیہ نے اچانک دروازے پر آ کر کہا۔ اس نے دانستہ تیمور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے کئی گواہ ہیں۔ تیمور نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر کبیر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ نازیہ، کیا تم نے کار کے ڈرائیور کو دیکھا تھا؟ ہاں، میرے پاس سے جب کار گزری تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، نازیہ نے کہا، بدحواسی میں اور کچھ یاد نہیں رہا، لیکن میں اسے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لوں گی۔ کیا تم انسپکٹر کو بھوکا مارو گی؟ تیمور نے اسے یاد دلا دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کافی کے دوران انسپکٹر کبیر نازیہ سے حادثے کی تفصیلات پوچھتا رہا۔ اس نے تیمور کو بولنے نہیں دیا۔ پھر خالی کپ رکھنے کے بعد وہ تیمور کی طرف مڑا۔ اور جناب، آپ یہ بتائیے کہ کس اہم بات کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ نازیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن اس بات کا اس حادثے سے کیا تعلق ہے؟ تیمور نے کہا۔ بات سنے بغیر میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے کہا، اور تیمور نے اسے شروع سے آخر تک گمنام خطوط اور ٹیلی فون کی داستان تفصیل سے سنا دی۔ کوئی ہماری ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے کہا،
میں ہر قیمت پر اس کمینے کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا، لیکن کیا انسپکٹر؟ آپ دونوں کو مجھے یہ بات بلا جھجک بتانا ہوگی اور وہ خطوط میرے حوالے کرنے ہوں گے، انسپکٹر نے کہا۔ رازداری کے لیے مجھ پر دونوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، نازیہ جلدی سے بولی۔ ٹائپ شدہ خط میں ابھی آپ کو دے دوں گی، لیکن فون پر وہ صرف سرگوشیوں میں بات کرتا ہے، اس لیے آواز پہچاننا مشکل ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں صبح اپنا ایک آدمی یہاں روانہ کر دوں گا، وہ فون کے ساتھ ٹیپ لگا دے گا اور ساری گفتگو ریکارڈ ہوتی رہے گی۔ ٹیپ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دے گا اور تمہارے فلیٹ کی ہر لمحہ نگرانی بھی ہوتی رہے گی۔ یہ سب انتظام میری ذمہ داری ہے، کبیر نے کہا۔ لیکن تم یہ بتاؤ تیمور، کیا تم سے کسی کو دشمنی ہو سکتی ہے؟ مجھ سے دشمنی؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، البتہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے منشیات فروشوں سے کتنی نفرت ہے۔ میں 4-5 ایسے مجرموں کو سزا دلوا چکا ہوں جو کہ یہ کاروبار کرتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو ان کے ناموں، پتے اور مقدمات کی مختصر رودات مجھے ابھی لکھ کر دو تاکہ میں کل تک ان کے بارے میں چھان بین کر لوں۔ تیمور نے لکھنا شروع کر دیا۔ نازیہ نے وہ گمنام خطوط لا کر انسپکٹر کو دے دیے اور دوبارہ کافی بنا لائی۔ منشیات فروشوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، میں نے صرف 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، تیمور اور پروفیسر قاسم۔ پروفیسر قاسم؟ انسپکٹر نے کہا لگایا۔ اسے تو جنون کی حد تک منشیات فروشوں سے نفرت ہے، لیکن تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں ان کی کئی میٹنگز میں شرکت کر چکی ہوں، نازیہ نے کہا۔ لیکن بیچارے کی مہم اب ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ پچھلی میٹنگ میں صرف 8-10 آدمی تھے۔ ہاں، اس بیچارے نے بھی اپنی زندگی اس فلاحی کام کے لیے وقف کر رکھی ہے، بیگم حمدانی کی طرح۔ تیمور نے چونک کر انسپکٹر کو دیکھا اور کاغذ آگے بڑھایا۔ یہ مختصر سی رودات ہے ان مجرموں کی۔ ویسے آپ بتلا سکتے ہیں کہ بیگم حمدانی پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ان کی حالت اب کیسی ہے؟ اب تک بے ہوش ہیں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، ڈاکٹر حمدانی پاپا کے عزیز دوستوں میں ہیں۔ ان کی موت پر سب سے زیادہ احتجاج بیگم حمدانی نے کیا تھا۔ ہمارے گھریلو تعلقات ہیں اور پھر وہ ہمارے بالکل قریب رہتے ہیں۔ میں تو بچپن سے ہی انہیں جانتا ہوں۔ خوب، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ویسے ان کے لیے دعا کرو، حالت تشویشناک ہے، انسپکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک کپ کافی اور چلے گی؟ نہیں، نیند نے تو کافی کے بغیر بھی آج نہیں آنا ہے، انسپکٹر نے ہنستے ہوئے کہا اور رخصت ہو گیا۔ گورداس خان سب سے سینئر ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کی ملازمت کا ریکارڈ بھی شاندار تھا۔ فرض شناس اور مستعدی کے وجہ سے تمام اعلیٰ افسران بھی اس سے خوش تھے، اور وہ جانتا تھا کہ پنشن سے پہلے اگر اسے سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی تو کسی چھوٹے موٹے سے تھانے کا چارج مل جائے گا اور بقیہ زندگی کا کچھ وسیلہ ہو جائے گا۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی غیر معمولی کارکردگی کے مظاہرے کی موقع کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن قسمت نے اب تک یاوری نہ کی تھی۔ اس رات بھی گشت پر وہ یہی سوچ رہا تھا۔ شہر میں مسلسل وارداتوں کے بعد پولیس نے بڑی سرگرمی سے ہر علاقے کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ بیگم حمدانی پر قاتلانہ حملے کے بعد تھانے کا عملہ بہت سرگرم ہو گیا تھا۔ میو روڈ کے علاقے میں فلیٹوں کا سب سے بڑا سلسلہ تھا۔ 6 نئی عمارتوں پر مشتمل ان فلیٹوں کے گرد طویل 4 دیواری تھی۔ گورداس نے سوچا، اتنی دیر میں فلیٹوں کا ایک راؤنڈ لگا لے۔ ان کو رات 12 بجے تک اسی علاقے میں گشت کرنا تھا۔ گورداس خان کو معلوم تھا کہ تھانے کا انچارج بھی جیپ پر گشت کے لیے نکلا ہوا ہے۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ انچارج اسے غفلت کا الزام دے۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر فلیٹوں کے سامنے کھڑی سیاہ کار پر پڑی، لیکن کار خالی تھی۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے سوچا فلیٹ والوں سے ملنے کے لیے آنے والے کسی شخص نے آسانی کی خاطر گاڑی سڑک پر پارک کر دی ہے، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح لپکا۔ سیاہ رنگ کی آسٹن کار پر خاص طور سے نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، بلا شبہ یہ بھی آسٹن کار تھی۔ گرداس خان کا دل زور زور سے اچھلنے لگا۔ اگر یہ وہی کار ہوئی جس کی پولیس کو تلاش تھی تو پھر ترقی پکی ہے۔ یا اللہ، کیا تو نے مجھ غریب کی سن لی ہے؟ وہ تیزی کے ساتھ واپس آیا۔ نیم تاریکی میں کار کا نمبر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر دیکھا، PMB 35۔ مایوسی سے اس کا چہرہ اتر گیا۔ پولیس کو جن کاروں کی تلاش تھی اس کا نمبر 873514 تھا۔ اس نے جیپ سے ٹارچ نکال کر روشنی کار کے اندر پھینکی۔ اندر کوئی مشتبہ چیز نظر نہ آئی۔ ٹارچ بجھا کر اس نے جیب میں رکھ لی اور سوچنے لگا کہ قسمت ہی خراب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ فیروز نے چائے پینے میں اتنی دیر لگا دی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اگلے بلاک میں جا کر اپنا گشت مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ کار کا ڈرائیور گیٹ کی آڑ سے چھپ کر اس کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صفا کی جھلکنے لگی تھی۔ گرداس خان اپنے خیالوں میں گم تھا کہ کار اسٹارٹ ہونے کی آواز پر بھی دھیان نہیں دیا۔ کار اتنی تیزی سے آگے بڑھی کہ وہ پلٹا تو کار سر پر پہنچ چکی تھی۔ ٹکر کا زوردار دھماکہ ہوا۔ گرداس خان کی دہشت زدہ چیخ فضا میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کار پوری رفتار سے آگے نکلتی چلی گئی تھی۔ فیروز ہوٹل سے باہر نکل کر سگریٹ جلا رہا تھا کہ دھماکے اور چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسی نے گرداس کو کار سے ٹکرا کر فضا میں اچھلتے دیکھا اور پھر کار اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک لمحے کو وہ دم بخود رہ گیا، پھر جیب سے پھرتی کے ساتھ اپنی سیٹی نکالی اور بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ قاتل کار جب مڑنے لگی تو فیروز نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کار کی عقبی نمبر پلیٹ خود بخود تبدیل ہو رہی تھی، لیکن وہ بدلتا ہوا نمبر نہ پڑھ سکا۔ وہ جب گرداس خان کے ساکت جسم کے قریب پہنچا تو وہ مر چکا تھا۔ انسپکٹر کبیر کی آنکھ لگ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے پھر بیدار کر دیا۔ گرداس کے حادثے کی خبر سن کر وہ اچھل پڑا۔ تمام پیٹرولنگ کاروں کو سیاہ آسٹن کی تلاش کا حکم دے کر وہ جائے حادثہ پر پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ فلیٹوں کے سامنے بہت بڑا مجمع تھا۔ کبیر وہیں پر تھا۔ پالے سے اطلاع ملی کہ ایک کار سنسان جگہ خالی کھڑی ہوئی مل گئی ہے۔ وہ بلا تاخیر کے اس جگہ پہنچ گیا۔ پیٹرولنگ کار کے سارجنٹ نے اسے بتلایا کہ کار کی نمبر پلیٹ ایک بٹن دبانے سے خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس نے بٹن دبا کر دیکھا اور دکھایا۔ بدلتی ہوئی پلیٹ کے 2 نمبر تھے۔ اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ اب تک کی وارداتوں میں استعمال ہونے والی کار یہی تھی، لیکن قاتل فرار ہو چکا تھا۔ اس نے اسی کار سے گلشن آرا اور تیمور کی ماں کو قتل کیا تھا۔ ہاں، کار خود تیمور اور بیگم ہمدانی پر قاتلانہ حملے میں استعمال ہوئی تھی۔ اس کا آخری شکار گرداس خان بنا تھا، لیکن کبیر کے ذہن میں ایک خیال گردش کر رہا تھا۔ اور کیا بیگم ہمدانی اور تیمور کی جان کو اب بھی خطرہ ہے؟ صبح کو جب کبیر اپنے محکمے کے ڈائریکٹر جتیندر شرما کے کمرے میں پہنچا تو یہی سوال اس نے کیا تھا۔ میں خود رات سے اس بات پر غور کر رہا ہوں، کبیر نے جواب دیا، لیکن اب تک میں اس معمے کو حل نہیں کر سکا ہوں۔ بیگم ہمدانی کے کیس میں کوئی نئی بات معلوم ہوئی؟ صرف ایک اہم بات
چلے ہوئے کاغذات میں جو اخباری تراشے ملے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیگم ہمدانی نے پروفیسر قاسم کی مہم سے متعلق خبروں کا ریکارڈ کر رکھا تھا۔ حیرت ہے، یہ پروفیسر قاسم رہتے کہاں ہیں؟ فلیٹ نمبر 214 میں، جو فلیٹوں والے علاقے میں ہیں، انسپکٹر کبیر نے جواب دیا۔ ڈائریکٹر نے چونک کر دیکھا تو اس نے کہا، اسی کے سامنے گرداس خان ہلاک کیا گیا۔ میں خود بھی پروفیسر سے ملنے جا رہا ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے انسپکٹر کو فون کیا۔ انسپکٹر نے اس کو بتلایا کہ بیگم ہمدانی کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور وہ ہوش میں نہیں تھیں۔ سب انسپکٹر نے بتلایا وہ اس کی احتجاجی میٹنگ میں بھی اکثر شرکت کرتی رہی ہیں۔ مرحوم ذوالفقار اور ان کے بیٹے کے قتل کے بعد قاسم صاحب نے ایک بڑا احتجاجی جلسہ کیا تھا۔ بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر ہمدانی بھی اس میں شریک تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ واردات منشیات فروشوں کے ساتھ نرمی برتنے کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے پولیس کو بھی مورد الزام قرار دیا تھا۔ اب ذوالفقار احمد صاحب کے لڑکے تیمور پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کبیر نے یاد دلایا۔ شکریہ انسپکٹر، مجھے صورتحال سے مطلع رکھنا۔ اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل نے بتلایا کہ فیروز انتظار کر رہا ہے۔ کبیر نے اسے خود بلوایا تھا۔ اس نے ہدایت کی کہ فیروز کو اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ فیروز، تم گرداس خان کو جانتے تھے؟ کبیر نے پوچھا۔ جی، بھرتی کے بعد سے میں انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا جناب، فیروز نے کہا۔ بڑے بھلے آدمی تھے وہ، ان کی بیوہ اور لڑکی کی بری حالت ہے۔ ہم سب کو گرداس خان کی موت کا بڑا دکھ ہے، کبیر نے کہا۔ گرداس نے تم سے کبھی پروفیسر قاسم کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں سر، ایک دن انہوں نے خود ہی پروفیسر صاحب کو دکھایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص جنونی ہے، منشیات فروشی کا سارا الزام پولیس کو دیتا ہے، اور سر گرداس کو جہاں حادثہ پیش آیا، یہ پروفیسر اس سامنے کے فلیٹ میں تو رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے۔ فیروز، تمہارے خیال میں گرداس کے قتل کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سر، جہاں تک پروفیسر کا تعلق ہے، وہ بے ضرر انسان ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن گرداس کو دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ حادثے کے وقت تم وہاں موجود تھے۔ گرداس کی بیوی سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ بہتر ہے سر، ضرور کوشش کروں گا۔ فیروز کے جانے کے بعد صرف چند منٹ گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو انسپکٹر کبیر بول رہا ہوں۔ میں سارجنٹ راجیش بول رہا ہوں سر۔ فیض پور کے علاقے میں کوئی واردات ہو گئی ہے۔ آپ نے تیمور کے فلیٹ پر جس آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ زخمی ہو گیا ہے۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، کبیر نے کہا اور ریسیور رکھ کر تیزی سے باہر نکلا۔ انسپکٹر جیسے ہی کار سے اترا، سارجنٹ راجیش فلیٹ کے دروازے سے باہر نکلا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر باہر کھڑی ہوئی پولیس کاروں کی سمت دیکھا۔ کیا معاملہ ہے راجیش؟ اس نے پوچھا۔ بیگم تیمور لاپتہ ہیں۔ کیتھرائل کو بھی ایمبولینس ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، کسی نے اس کے سر پر کسی سخت چیز سے بھرپور وار کیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ تیمور نے اسے دیکھا تو لپک کر قریب آیا۔ کبیر، مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی کوشش اٹھا نہ رکھیں گے۔ خدا کے لیے نازیہ کا جلد پتہ لگائیے۔ بھروسہ رکھو تیمور، کبیر نے یقین دلایا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش کب آیا؟ میں تفصیل بتلاتا ہوں کبیر صاحب، راجیش نے کہا۔ کیتھرائل یہاں ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا۔ تیمور صاحب دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے ٹیلی فون میں ٹیپ لگایا اور پھر سامنے والے پارک میں جا کر بیٹھ گیا تاکہ دروازے پر نگاہ رکھے۔ ہم نے بلڈنگ کے عقبی دروازے پر بھی ایک آدمی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ سامنے پارک کے برابر جو بلڈنگ ہے، اس کے گیراج میں ایک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق 12 بجے کے بعد ایک کٹے ہوئے جسم کے پست قد آدمی نے تیمور کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا، کیتھرائل تیزی سے چلتا ہوا اس آدمی کے قریب پہنچا اور دوسرے ہی لمحے
पस्तकद आदमी ने जेब से कोई चीज निकालकर कैथराइल के सर पर पार किया। ड्राइवर इसके सिवा और कुछ न देख सका क्योंकि पस्तकद ने तेजी से सीने का दरवाजा बंद कर दिया था। ड्राइवर ने फौरन ही करीबी फोन से पुलिस इमरजेंसी को सूरत हाल से मुत्तला किया। जब पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई तो कैथराइल जख्मी हालत में हाल के अंदर पड़ा था और नाजिया लापता हो चुकी थी। तैमूर ने कहा, किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ है? नाजिया ने घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो खौफ से जर्द पड़ गई। एक शख्स पिस्तौल हाथ में लिए सामने खड़ा था, दूसरा कैथराइल को संभाले हुए पीछे खड़ा था। कैथराइल का चेहरा और सर लहूलुहान था और गर्दन ढलकी हुई थी। इसने चीखने के लिए मुंह खोला। खबरदार, शराबी आवाज़ निकाली तो इस तरह कुछ कभी बोल न सकोगी, पिस्तौल वाले शख्स ने शफाक लहजे में कहा। नाजिया की चीख हलक में घुट कर रह गई। पिस्तौल वाले के साथी ने कैथराइल को हाल के फर्श पर लिटा दिया और फुर्ती के साथ आगे बढ़कर नाजिया के दोनों हाथ पीछे से पकड़कर इसे बेबस कर दिया। दहशतज़दा नाजिया ने चीखने के लिए दोबारा मुंह खोला, लेकिन पस्तकद ने बिजली किसी सूरत के साथ रुमाल मुंह में ठूस दिया। नाजिया ने जिद्दोजहद करना चाही, लेकिन अगले ही लम्हे इंजेक्शन की सिरिंज पस्तकद के हाथ में नमूदार हुई। सुई की चुभन से उसकी सिसकी निकल गई और फिर चंद लम्हे बाद इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। इसका जिस्म ढीला पड़ गया। एक अजीब से कैफ व सुरूर की कैफियत इस पर तारी हो गई। वो बिला किसी जिद्दोजहद के इनके साथ नीचे उतरी और बाहर खड़ी हुई कार में सवार हो गई। इसकी आंख जिस कमरे में खुली वो शायद किसी अस्पताल का कमरा था। नाजिया का सारा जिस्म पूरी तरह टूट रहा था। हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा था। इसने उठना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सकी। एक सफ़ेद पोश नर्स ने इसे कोई ठंडा मशरूब पिलाया और इसने अपने बाजू में एक बार फिर चुभन महसूस की। ज़रा देर बाद फिर वही कैफ व सुरूर की कैफियत तारी होने लगी, लेकिन नाजिया होश में थी। इसने मंशियात के बारे में तैमूर की रिपोर्ट पढ़ी थी। इसे यकीन हो गया था कि नर्स ने इसे हेरोइन या किसी नशा आवर चीज़ का इंजेक्शन दिया था। इसके बाद वो सुरूर की दुनिया में डूबती चली गई। वो सब कुछ भूलकर एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। 24 घंटे गुजर गए। इंस्पेक्टर कबीर और पुलिस अब तक नाजिया का सुराग नहीं लगा सकी थी। तैमूर ने शिकवा किया, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं शहर का हर पुलिस एहलकार नाजिया की तलाश पर मामूर है। तैमूर, कबीर ने जवाब दिया। तुम खुद वकील हो, पुलिस वाले भी आम इंसान हैं और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब, तैमूर ने कहना चाहा, लेकिन कबीर ने रोक दिया। हौसला रखो, हमने कभी किसी केस पर इतनी सरगर्मी से काम नहीं किया, कबीर ने कहा। वो तैमूर के फ्लैट पर बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजिया की तलाश में हमें तुम्हारी मदद भी दरकार है। मेरी मदद? बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? जहन पर जोर देकर याद करो कि तुमसे या नाजिया से किसी को इतनी दुश्मनी हो सकती है। मुमकिन है इन्हें सिर्फ नाजिया से दुश्मनी हो। तुम इसके माजी के बारे में क्या जानते हो? इसके माजी के बारे में आपको सब कुछ तो मालूम है कि वो किस तरह अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ पनाह लेने आई थी, और फिर पापा और भाईजान। वो सारी तफसीलात मुझे अज़बर हैं। और कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। याद करके सब कुछ एक कागज़ पर लिखते जाओ, मामूली सी बात भी अहम साबित हो सकती है, कबीर ने कहा। इसके अलावा बेगम हमदानी के बारे में तुम जो भी जानते हो तहरीर कर लेना। इंस्पेक्टर भी इस सिलसिले में सरगर्मी से तफ्तीश कर रहे हैं। ये चंद अखबारों के तराशे हैं जो बेगम हमदानी के कमरे से मिले हैं। शायद तुमको इनसे कुछ याद आ जाए। इसने नीम चले तराशों की फोटोकॉपी इसे देते हुए कहा। तैमूर इन्हें पढ़ता रहा और फिर चौंक कर बोला, यह हादसा मुझे अच्छी तरह याद है। यह औरत सोनाली, इसने एक तस्वीर की सिमत इशारा करते हुए कहा, यह किसी बहुत बड़े सेठ की बीवी थी। इसको रावी रोड पर एक कार ने टक्कर मारकर हलाक कर दिया था।
میں نے نئی نئی وکالت شروع کی تھی۔ ان دنوں پروفیسر قاسم کی منشیات کے خلاف مہم بڑے زوروں پر تھی۔ انہی کے ایما پر میں نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ سونالی کی موت دانستہ قتل کی واردات تھی۔ اس کے پیچھے منشیات کے کسی بڑے گروہ کا ہاتھ تھا، لیکن حادثے کے دو عینی شاہد تھے۔ ایک عورت۔ او خدایا! اس نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا؟ کوئی اہم بات یاد آ گئی؟ کبیر نے کرسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بہت دنوں سے سوچتا رہا تھا کہ اس عورت کو کہاں دیکھا تھا، لیکن یاد نہ آ سکا۔ کون تھی وہ عورت؟ نازیہ کی بوا جی گلشن آرا، تیمور نے جواب دیا۔ اس نے اور ایک پولیس کانسٹیبل نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ کار ڈرائیور کا کوئی قصور نہ تھا۔ سونالی ایک طرف کھڑی ہوئی بس کے پیچھے سے خود اچانک سڑک پر آ گئی تھی اور ڈرائیور کے لیے کار روکنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اسی بنا پر وہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گواہ؟ وہ پولیس کانسٹیبل کون تھا؟ نام یاد ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے۔ ہاں، یاد آ گیا۔ اس کا نام گرداس خان تھا، تیمور نے کہا اور کبیر اچھل پڑا۔ اور کچھ یاد ہے؟ انسپکٹر کبیر نے بےتابی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، لیکن پروفیسر قاسم، بیگم حمدانی اور ان کی انسداد منشیات نوشی کی انجمن نے اس سلسلے میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا۔ سچ پوچھئے تو اسی کے بعد سے پروفیسر قاسم سے میری قربت بھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحب کو تو میں بچپن ہی سے جانتا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد اس فلیٹ میں آ گئے تو پروفیسر سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یاد کرو تیمور، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد؟ تیمور نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، پروفیسر اب بھی کبھی کبھی ملنے آتے ہیں۔ وہ چند روز پہلے بھی آئے تھے، لیکن میں نہیں تھا۔ وہ نازیہ سے مل کر چلے گئے۔ میں نے کسی شخص میں اتنا جنون نہیں دیکھا۔ لیکن ٹھہریے، پہلے گلشن آرا، پھر گرداس خان اور اب نازیہ۔ خدایا! کیا یہ ممکن ہے کہ… اس نے حیرت زدہ ہو کر انسپکٹر کی سمت دیکھا۔ کیا پروفیسر قاسم؟ اس پر شک قبل از وقت ہے، کبیر نے بات کاٹ کر کہا۔ تم خوب یاد کرو، اگر کوئی نئی بات یاد آ جائے تو مجھے فوراً مطلع کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک جگہ جا رہا ہوں، اگر کوئی اطلاع ملے تو مجھے اس پتے پر مطلع کر دیجیے گا۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر اس کی پشت پر ایک فون نمبر لکھا اور کبیر کو دے دیا۔ شام کو 7 بجے انسپکٹر کبیر فلیٹوں کے خوبصورت علاقے کے کونے پر پہنچ گیا، جہاں کانسٹیبل فیروز اس کا منتظر تھا۔ فیروز کی ذہانت اور مستعدی نے انسپکٹر کبیر کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کی ہدایت پر فیروز کو تھانے سے موٹر سائیکل فراہم کر کے اسپیشل برانچ کی ڈیوٹی میں دے دیا گیا تھا۔ انسپکٹر کو دیکھتے ہی فیروز نے سیلوٹ کیا۔ گرداس خان کے گھر والوں کا کیا حال ہے فیروز؟ اس کی بیوی اور بچی کا رونا نہیں دیکھا جاتا سر، فیروز نے کہا۔ میں نے اس کی بیوی سے معلومات کی، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گرداس خان نے 1-2 بار پروفیسر قاسم کا ذکر کیا تھا۔ وہ پروفیسر کو دیوانہ پروفیسر کہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص خواہ مخواہ پولیس کے خلاف الزامات لگا کر شہرت حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے۔ کیا پروفیسر اپنے فلیٹ میں موجود ہے؟ جی سر، وہ 5 بجے آیا تھا، تب سے باہر نہیں گیا ہے، فیروز نے بتلایا۔ فلیٹ کا نمبر 216 دوسری منزل پر ہے۔ باہر نکلنے کے لیے یہی 2 گیٹ ہیں، کوئی عقبی راستہ نہیں ہے؟ انسپکٹر کبیر ایک بار پھر فیروز کی مستعدی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے فیروز، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، تم احتیاطاً باہر رہنا، لیکن اس طرح کے پروفیسر کی نظروں میں نہ آ سکو۔ کبیر نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دروازہ اتنی جلدی کھلا کہ اسے یقین ہو گیا کہ پروفیسر کسی کا منتظر تھا۔ کبیر کے سامنے 30-32 سال کا ایک خوبصورت شخص کھڑا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، درمیانہ قد اور صحت مند جسم، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ذہانت چمک رہی تھی۔ اس نے حیران نظروں سے انسپکٹر کو دیکھا۔ جی فرمائیے۔
مجھے انسپکٹر کبیر کہتے ہیں، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ دے سکوں گا۔ خوبصورت سی سنہری کمانی کی اینک کے پیچھے سے اس کی چمکیلی آنکھیں تحسین کے ساتھ کبیر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لمبا سا کشادہ کمرہ تھا، دیواروں پر انسداد منشیات سے متعلق پوسٹر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک لمبے سے ریک میں بہت سے ہینڈ پلوں اور کتابچوں کے ڈھیر الگ الگ رکھے تھے۔ درمیان میں رکھی میز پر بھی پروپیگنڈے کا لٹریچر رکھا ہوا تھا۔ دریچے کے پاس رکھی میز کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر تھی۔ ایک کونے میں چھوٹا سا میز پر پرانا سا ٹائپ رائٹر رکھا ہوا تھا، دوسری جانب 3 فائلنگ کیبنٹ تھیں۔ آپ نے تو کمرے کو کسی الیکشن مہم کی طرح سجا رکھا ہے، کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہماری مہم بھی مسلسل عمل کی طرح جاری رہتی ہے، قاسم نے جواب دیا۔ یہ اور بات ہے کہ پولیس اسے درد سر سمجھتی ہے۔ آپ کی انجمن تو کافی سرگرم معلوم ہوتی ہے۔ کتنے افراد ہیں؟ کتنے ممبر ہیں آپ کے؟ کبھی یہ انجمن واقعی سرگرم تھی، اب تو گنتی کے ممبر رہ گئے ہیں، قاسم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم معاشرے کی برائیوں کا شکوہ تو کرتے ہیں انسپکٹر، لیکن بہت کم لوگوں میں ان برائیوں کا مقابلہ کرنے کی جرات ہوتی ہے۔ منشیات کے استعمال سے کتنے گھرانے، کتنے نوجوان، کتنے ذہن تباہ ہو رہے ہیں۔ معاشرے میں اس گھناؤنے کاروبار نے کتنی تباہی پھیلائی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے ذمہ دار مجرموں سے عوام تو کجا، آپ کی پولیس تک ڈرتی ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والوں کو تحفظ تک نہیں ملتا۔ اخبارات نے اس کے خلاف کتنی مہم چلائی، لیکن یہ لعنت ترقی ہی کرتی چلی گئی، اور مجھ جیسے چند لوگ جب اس زہریلی وبا کے خلاف مہم لے کر کھڑے ہوئے تو آپ نے مجھے پاگل اور جنونی کا خطاب عطا کر کے عزت افزائی کی۔ میں بہت حد تک آپ سے متفق ہوں پروفیسر، قاسم طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ شکریہ انسپکٹر، لیکن ایمانداری سے بتائیے، کسی قاتل اور منشیات کا عادی بنانے والے میں کیا فرق ہے؟ پھر کیوں ان لوگوں کے لیے سزائے موت نہیں ہوتی جو مستقبل کے معماروں کے جسم کو زہر پلا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کسی کو ہیروئن کا عادی بنانے والا قتل سے کم جرم کا مرتکب ہوتا ہے؟ بولیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں پروفیسر، لیکن پولیس نہیں بناتی، ملکی قوانین کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ ملکی قوانین؟ اس نے ہلکا سا زہریلا کہا لگایا۔ قانون بڑے لوگوں کا محتاج ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں؟ کسی حد تک۔ کسی حد تک؟ قاسم چیخ کر بولا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اور کسی حد تک پولیس مجبور ہے، کیوں انسپکٹر؟ اس لیے کہ یہ گھناؤنا کاروبار اس کے لیے بھی منافع بخش ہے، اس لیے کہ منشیات کا ہر اڈا اس کے زیر سایہ چل رہا ہے، اس لیے کہ زہر کا ہر اسمگلر بڑا دولت مند و بااثر ہے، اس لیے کہ آپ کسی حد تک مجبور ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بیٹا، بیٹی یا کوئی رشتہ دار ہیروئن کا عادی ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا قاتل زہر ہے، تب آپ کو اس کے درد کا بھی اندازہ ہوگا جس نے نوجوان اور نونہال سپوت جیسے جسمانی اور ذہنی طور پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ کبیر کو یہ آدمی اپنے عقیدے اور حوصلے کا بڑا پکا نظر آنے لگا تھا۔ یہ جنونی نہیں، مخلص تھا۔ ایک بات پوچھوں پروفیسر؟ کبیر نے کہا۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں صرف آپ کو اس درد کا اتنی شدت سے کیوں احساس ہے؟ قاسم چند لمحات خاموشی سے خلا میں گھورتا رہا اور پھر کبیر کی سمت مڑا۔ جہاد، ہاں میں اسے جہاد ہی کا نام دوں گا۔ ہر برائی کو دور کرنے کی کوشش جہاد ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے اس درد کا اتنی شدت سے احساس کیوں ہے؟ بے شک آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے۔ اس نے میز پر سے ایک تصویر اٹھائی جو فریم میں لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں ہوں، اور یہ میری ضعیف ماں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی، ہونہار بھائی، جو یونیورسٹی کا ذہین، لائق اور ہر دل عزیز طالب علم تھا،
جس کے سنہرے مستقبل کے ہم نے کتنے ہی خواب دیکھے تھے۔ ظالموں نے پہلے اسے چرس کا عادی بنایا، پھر ہیروئن کا۔ وہ گھلتا گیا۔ میں نے بار بار علاج کرایا، لیکن اس کا جسم ہی نہیں ذہن بھی کھوکھلا ہو گیا تھا۔ ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی، ہر تدبیر بے سود۔ پھر ایک دن اس کی لاش ہمارے گھر آئی۔ میری بوڑھی ماں اس صدمے سے جاں بر نہ ہو سکی۔ ہمارے تمام سنہرے سپنے بکھر گئے، اور اس کے بعد میں بھی ایک طرح سے نشے کا عادی ہو گیا۔ منشیات کے خلاف میری مہم، میرا جہاد ایک نشہ ہی تو ہے۔ اگر میں اسے ترک کر دوں تو مر جاؤں گا۔ وہ درد جو رگوں پہ میں سمایا ہوا ہے اتنا بڑھ جائے گا کہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے درد کا مداوع کر رہا ہوں۔ میں انسانیت کے خلاف سب سے بڑی مہلک سازش کو ناکام بنانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں تنہا رہ جاؤں، لیکن اسے کیا فرق پڑے گا؟ اب زندگی کا کوئی اور مقصد بھی تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، آواز بھرا گئی تھی۔ کبیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر یہ شخص اداکاری کر رہا ہے تو یہ اس کا کمال تھا، ورنہ یہ شخص کسی درویش، کسی مصلح قوم سے کم نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر کہ میں نے آپ کے زخم کریدنے کی کوشش کی، کبیر نے کہا، لیکن یقین جانیے کہ میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمدردیاں؟ وہ تلخ انداز میں ہنسا، لیکن اس کا بھی شکریہ۔ آپ پہلے پولیس والے ہیں جس نے میری باتیں اتنی توجہ سے سن لی۔ لیکن چھوڑیے، آپ سب یہ سننے تو نہ آئے ہوں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ قاسم نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ اوہ، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ 1 منٹ۔ وہ تیزی سے بڑھا اور دروازہ کھول کر بولا، آہ، تم آ گئیں؟ میں ایک بحث میں ایسا الجھا کہ کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وقت کیا ہو گیا ہے۔ کبیر نے پھرتی سے میز پر رکھے ہوئے ٹائپ شدہ لفافوں میں سے 3 لفافے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اگر اس کا شبہ درست تھا تو یہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اندر آ جاؤ شاہین، تمہیں ایک دلچسپ مہمان سے ملواؤں گا۔ کبیر نے اسے فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ وہ اس کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ یہ بیگم ہمدانی کی بھتیجی تھی، لیکن یہ اس کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ ان سے ملیے انسپکٹر، یہ میری دوست شاہین ہیں اور اس جہاد میں میری شریک سفر بھی ہیں۔ یہ اسپیشل برانچ کے انسپکٹر مسٹر کبیر ہیں، اس نے تعارف کرایا۔ انسپکٹر، ہم دونوں آج پکچر دیکھنے کا پروگرام بنا رہے تھے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس تفریح کا وقت کہاں سے آ گیا، لیکن اتفاق سے یہ پکچر بھی منشیات کے موضوع پر ہے۔ اگر آپ اپنی انجمن کے ارکان کی فہرست مجھے دے سکیں تو میں آپ کے پروگرام میں مخل نہ ہوں گا، کبیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارکان کی فہرست؟ میں عہدیداروں کے نام لکھوائے دیتا ہوں، اس نے رجسٹر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارکان کی فہرست تو بہت طویل ہے اور ان میں سے بیشتر صرف نام ہی رہ گئے ہیں۔ مکمل فہرست بعد میں ٹائپ کروا کے دے دوں گا۔ کبیر نے ڈائری نکالی اور نام پتے نوٹ کر لیے۔ شکریہ پروفیسر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میری وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی ہو تو میں اپنی گاڑی میں آپ کو پکچر ہاؤس تک چھوڑاؤں؟ شکریہ، لیکن میں اپنی کار لے کر آئی ہوں انسپکٹر، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر جیسے ہی باہر نکلا، فیروز تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ فیروز کو بھول ہی گیا تھا، بڑا ذہین نوجوان تھا۔ کبیر نے اسے قاسم کا تعاقب کرنے کی ہدایت کی اور سیڑھیاں اترتا ہوا فلیٹوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور علاقے کے پولیس اسٹیشن کی سمت روانہ ہو گیا۔ صرف ایک نظر سے یہ ثابت ہو گیا کہ نازیہ کو بھیجے جانے والے گمنام خطوط پر پروفیسر قاسم کے ٹائپ رائٹر پر ہی ٹائپ کیے گئے تھے۔ تھانے کے انچارج نے، انسپکٹر پرویز نے حیرت زدہ ہو کر کبیر کو دیکھا۔ تم نے تو کمال کر دیا کبیر، یہ بلا شبہ قاسم کی مشین پر ٹائپ ہوئے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا۔